لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی وہ پروگرام میں اس طرح شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ ان کی کالز کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے انسان تو مطلب دن گزرتا جاتا ہے تو بھی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں رونق کی طرح ہوتے ہیں, اور یقین کریں کہ ان کی آواز میں ایسی انرجی ہوتی ہے کہ ان کی جیسے ہی ہم آواز سنتے ہیں تو ہم لوگ بالکل فریش ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت ہی ایک محترم بھائی نے کال کی اور وہ انہوں نے جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا, فرائیڈے کی مبارکباد دی, رمضان المبارک کی مبارکباد دی, اور انہوں نے آج مجھ سے اتنا اچھا ایک سوال پوچھا ہے کہ یقین کریں کہ میں ان کے سوال میں بالکل گم ہو گئی ہوں, کیونکہ میرا ٹاپک آج آپ کے سوالات کے جوابات کا تھا. تو کچھ جو ہے بہنوں نے بہت اہم سوال پوچھے تھے اور ان کو کلیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے, اور یہ شعور ظاہری بات ہے پھر روزے اور گزرتے جائیں گے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو مجھے پتہ تھا, آپ نے پوچھا, جب تک بتاؤں گی نہیں تو انسان کو اگر پتہ ہو تو پھر وہ گناہگار ہوتا ہے اگر وہ اپنے علم کو شیئر نہ کرے. تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے, وہ جس سے چاہے خدمت لے لے. انہوں نے سوال پوچھا, یقین کریں کہ میری روح بھی تازہ ہوگی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. انشاءاللہ میں جب بھی مجھے موقع ملا, بہت اچھا, کیونکہ رمضان شریف میں میرے سارے علمی پروگرام ہو رہے ہیں, لیکن مجھے جب بھی موقع ملا میں نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک بار میں کہتی ہوں کہ ہمیں دن اور رات دیے جائیں نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کیوں پڑھتے ہیں. یقین کریں اتنا پیارا سوال آ گیا ہے, لبوں پہ نام نبی جو آیا تو ریز پا حادثوں کو پایا, جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو, میرے نبی کا ہے نام ایسا, دلوں کے غم مٹاتا ہے, محمد نام ایسا ہے. کیونکہ ہمارے دل میں اللہ نے, میں آپ کو ایک اشارہ صرف دے دوں گی کیوں آپ نے سوال پوچھا ہے, تو اس کے اوپر تو پورا میں پروگرام انشاءاللہ کروں گی, لیکن دل میں نا ایک سراغ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اللہ رب العزت نے خالی رکھا ہے, اس جگہ کو اللہ رب العزت نے خالی رکھا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ملین اور بلینئر لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ روح کو وہ غذا نہیں دے پاتے اور وہ بے سکونی کی حالت میں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. تو بڑے بڑے بادشاہ بھی رکھ دیے سرکار کے قدموں میں, سلطانوں نے سرور کونوں مکہ کی سادگی اچھی لگی, پھر جو ان کے در پہ چک جاتے ہیں, جو گرے تھے وہ اٹھے دنیا کے سلطان بنے, میرے آقا کی نگاہوں نے اٹھایا ایسا. پھر اللہ ان کو ایسا اٹھا دیتا ہے کہ وہ بلال بن کر جو ہے وہ پوری کائنات پر حکومت کرتے ہیں. حضرت بلال جیسی ہستی جنت میں جن کی سب سے پہلے انٹری ہونی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہ لے کے جائیں گے, ان سے پوچھیں کہ ذکر مصطفیٰ کیوں کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھے, عمر فاروق سے کوئی پوچھے, اویس کرنی سے پوچھے, جنہوں نے ساری زندگی اپنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی. وہ حضرت ویسے کرنی کے بارے میں کیا شعر آتا ہے کہ ہم ویسے کی دندانی پاک کیلوں سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں, کہ ہم ان کے عشق کی وجہ سے دنیا میں یہ جو ہے وہ چراغ جل رہے ہیں. حضرت ویسے کرنی کی سیرت کو پڑھا جائے تو ایسے چراغ دلوں میں اجالے جو ہے وہ جاگ گئے ہیں کہ انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ان سے پوچھے کہ ذکر مصطفیٰ کیوں کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ثنا خوان ہے. صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ خود پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, یہ جو آیت ہے کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, تو اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے. اس سے بڑا میں کیا جواب دوں کہ اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے. تو پتہ چل گیا کہ دلوں کا سکون محمد مصطفیٰ ہے, دلوں کا چین محمد مصطفیٰ ہے, دلوں کی چاہت محمد مصطفیٰ ہے, دلوں کی محبت محمد مصطفیٰ ہے, دلوں کا نور محمد مصطفیٰ ہے. حبل اللہ محمد ہے, وجہ اللہ محمد ہے, اطاعت اللہ محمد ہے, ذکر اللہ محمد ہے, نور
اللہ محمد ہے، جو ہے کعبہ محمد ہے، دین محمد ہے، قرآن محمد ہے، والضحیٰ محمد ہے، واللیل محمد ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خیرات ہے۔ یقین کریں یہ 3% کائنات پہ روشنی ہے، 97% کائنات میں اندھیرا ہے، اور یہ صرف ایک زمین جو ہے وہ سیارہ نہیں ہے، کتنے جو ہے وہ اور جہان بھی ہیں۔ ہم تو اسی جہان میں بلکہ ایک جگہ کے ایک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نکل کے جو ہے وہ ان بلندیوں کو چھونا چاہے اور اس ذکر کو کی عظمتوں کو دیکھنا چاہے کہ کس طرح اور کون ذکر کر رہا ہے اور کون ذکر کروا رہا ہے اور کیوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بج رہا ہے، اور اس کائنات میں تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھائی ہے۔ پھر ایک دن آنا ہے جب آقا علیہ السلام، جب سب کچھ ختم ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پہ زلزلہ ہوگا، ساری کائنات کو وہ بے نیاز ذات ختم کرے گی۔ ہماری تو ایک چیز ٹوٹ جائے، کہتے ہیں بڑی مہنگی چیز تھی، خراب ہو گئی، آئے اللہ ان کے کریے، ایڈی مہنگی لئی سی کتوں لگی۔ پھر وہ کہتا ہے نا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، سب کچھ توڑ کے ایسے توڑ دے گا جیسے کائنات میں کچھ تھا ہی نہ، اور اس کو کوئی اس کے خزانوں میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ کہتا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا دن آئے گا، آپ کو آپ کی قبر انور سے اٹھایا جائے گا، نعروں کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، ہر زبان پکار رہی ہوگی ہمارے ہیں محمد، ہر چہرہ، ہر روح تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہوگی کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اور جب آپ کی سواری کو لائے جائے گا تو اللہ قیامت والے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھائے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ درود پڑھنا کیوں جائز، کیوں کہا گیا کہ درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو۔ بلکہ شاعر اس کو اگر ٹیون میں پڑھا جائے تو شاعر کہتا ہے غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جنہوں نے ان کو یاد کیا نا، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو، غموں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، مومنو درود پڑھو تم ایسے کرینے سے، حضور خود ہی چلیں آئیں گے مدینے سے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر پوری، کیونکہ ظاہری بات ہے سوال جب آ جائے اور جس میں ذکر نبی آ جائے تو یہ محفل ہی ذکر نبی کی ہے، تو پوچھنے والے کی بھی جو ہے وہ ہم ان کی سوچوں کو بھی سلام کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک محبت ہے، حضور سے عقیدت کا رشتہ ہے، تو اتنا پیارا سوال پوچھا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ سوال پوچھنا بھی آدھا علم ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اس سوال کی اتنی برکتیں نصیب کرے کہ آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے، آپ کی نسلوں میں نیک بچے ہوں، اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔